السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ محترم حاضرین، ابھی سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ہم میں سے اکثر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے ایک صحیح حدیث یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے تک ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ حضرات، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک واقعات اور کئی ایک اہم باتیں بیان کی ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک، 20 اور 6 تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، جو پہاڑ میں ہوتا ہے، روم کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے، پھر دیواریں ہوتی ہیں، تو یہ اسے غار کہتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی، وہ نوجوان تھے، لیکن قرآن نے یہ بیان نہیں کیا ہے کہ نوجوانوں کے نام کیا تھے، ان کے خاندان کیا تھے، وہ کس برادری سے تعلق رکھتے تھے، کس دور کے تھے، اس کے دور کے کون سا بادشاہ تھا، ان کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا ہے۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن صرف انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے جس میں ہم انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو، دیگر چیزوں کو قرآن نہیں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ نوجوان جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے شہر سے دور چلے گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر غار کے اندر چلے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ غار میں گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کی کہ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، کہ کچھ نوجوان جنہوں نے ایمان لایا جب وہ غار کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگارا، تو ہمارے اوپر رحم فرما، تو ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمارے معاملے کو آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، پھر ان کو اس غار کے اندر کئی سالوں تک رکھا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ نوجوان اس غار میں 309 سال تھے۔ کتنے سال تھے؟ 309 سال اس غار کے اندر تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا، اور پھر 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم زندہ کیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ نوجوان ایمان لائے۔ قرآن اس طرح واقعے کو بیان کرتا ہے کہ انہم فدیۃ آمنوا بربہم، کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ دیکھیے، نوجوانوں کا تعارف قرآن ایمان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ قرآن کے کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے توحید کو اپنایا،
تو یہاں پر ان کا تعارف ایمان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، توحید کے ذریعے سے ہو رہا ہے، نہ یہ کہ وہ نوجوان کیسے تھے، ان کا خاندان کیسا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہاں پر لکھی ہے کہ ان نوجوانوں کا تعلق بڑے گھرانے سے تھا، ان نوجوانوں کا تعلق مالدار گھرانوں سے تھا، وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے توحید کی حفاظت کے لیے انہوں نے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر کے جنگل اور پہاڑ میں جا کر کے ایک غار میں پناہ لے لیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سالوں تک زندہ رکھا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ جب نوجوانوں نے ایمان قبول کیا تو ہم نے اپنی جانب سے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا ہے، برے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے اور اچھے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان تلاوت قرآن سے بڑھتا ہے، ایمان ذکر و اذکار سے بڑھتا ہے، ایمان توبہ و استغفار سے بڑھتا ہے، ایمان نمازوں کی پابندی سے بڑھتا ہے، ایمان ہر نیک کام کرنے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ جس طرح کے نوجوانوں نے جب ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اچھا، اضافہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ مضبوط اس اعتبار سے کہ جب اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ کچھ نوجوان اسلام قبول کیے ہیں، توحید کو اپنائے ہیں اور وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو اس بادشاہ نے نوجوانوں کو بلایا جب اور ان سے پوچھا کہ تمہارا ایمان کیا ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے علل اعلان اور پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، یعنی بادشاہ سن لے، ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہاں پر وہ نوجوان توحید ربوبیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں پرورش کرنے والا، ہمیں اس دنیا میں ساری چیزیں مہیا کرنے والا وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ جہاں پر اللہ ہمارا مالک ہے وہیں پر وہ اس کائنات کا بھی مالک ہے، اور اس کائنات کی تمام مخلوقات کا وہ مالک ہے، وہ ہے ہمارا رب۔ اور آگے کہتے ہیں وہ نوجوان کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم اس رب کے ساتھ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہاں پر نوجوان توحید الوہیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو رب ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو پکار نہیں سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی سے دعا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی سے فریاد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم پکاریں گے تو صرف ہمارے رب کو، ہم پکاریں گے تو صرف ہمارے پروردگار کو، ہم اپنی فریادیں، اپنی مرادیں، اپنی امیدیں، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں صرف اپنے رب سے مانگیں گے، صرف اپنے رب سے سوال کریں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے رب کو چھوڑ کر کے دوسروں سے بھی مانگنا شروع کر دیا تو پھر یہ ہماری جانب سے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو ان نوجوانوں کو بھی معلوم تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد صرف اللہ ہی سے دعا کرنا ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنے ایمان کو بیان کیا، پھر ان نوجوانوں نے اپنے قوم والوں کو، بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم بھی ہمارے طرح ایمان لے کر آؤ، تم بھی توحید کو اپناؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وقت کا بادشاہ ظالم اور جابر تھا، اس نے ایمان نہیں لایا۔ اب ان نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے ایمان لے کر کے تو آئے ہیں ہم،
اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو یہ جو بادشاہ ہے، لوگ ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم یہاں پر رہیں تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے، یا پھر وہ ہمیں اپنے مشرک اور کفر کے دین پر لوٹا دیں گے۔ لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلیے غار میں چلے جاتے ہیں، کسی جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ نوجوان مشورہ کرنے کے بعد ایک جنگل کے غار میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جنگل میں پہنچتے ہیں، غار میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم جانتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں چھوڑ کر کے آئے ہیں، عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہاں کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے، یہاں ٹھنڈی کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں، یہاں دھوپ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ہم اپنی توحید کو بچانے کے لیے ہم اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر کے یہاں غار پر پہنچ گئے۔ لہذا جب وہ نوجوان غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا، اور ایسا سلایا کہ وہ 309 سال تک اسی نیند میں رہے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو پلٹتا رہتا تھا، کبھی دائیں کروٹ لیتے، کبھی بائیں کروٹ لیتے، تاکہ ان کے جسم کو زمین کھا نہ لے، کیڑے مکوڑے کھا نہ لے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، ایک کتا بھی تھا جو نوجوانوں کے ساتھ تھا، اور وہ غار کے دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا، وہ غار کے اندر نہیں رہتا تھا، غار کے دہلیز پر تھا، یہ نوجوان غار کے اندر رہتے تھے۔ تو غار کا جو دروازہ تھا وہاں پر کتا رہتا تھا، وہ ان کی نگرانی کرتا تھا یا حفاظت کرتا تھا، سمجھیے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو ذریعہ بنایا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح کتا ان نوجوانوں کے غار میں داخل نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ کتے کو انسان اپنے گھر کے اندر نہ آنے دے، اپنے گھر میں کتے کو نہ پالے۔ اور حدیث میں کہا گیا کہ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے گھر میں کتوں کو پالنا، گھر میں تصویریں رکھنا، یہ فرشتوں کے دخول ہونے سے یہ چیزیں مانے رکھتی ہیں، ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو پھر گھر والوں کی حفاظت کے لیے کتا مقرر کیا گیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی 309 سال کے بعد اور وہ بیدار ہوئے تو وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم کتنے دن سوئے ہیں۔ ان میں سے بات کرنے لگے کہ ہم نے آدھا دن سویا ہے، ان میں سے بات کرنے لگے کہ ہم 1 دن سوئے ہیں۔ لیکن پھر انہیں میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم کتنے دن سوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ان نوجوانوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ ہم کتنے دن سوئے ہیں، ایک اپنے ہی نوجوان کو سکہ دے کر کے بھیجا جو ان کے پاس اس وقت ان کی پیسے کی شکل میں تھا، وہ دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ہمارے لیے ایک اچھا کھانا لے کر کے آؤ، صاف ستھرا کھانا لے کر کے آؤ۔ صاف ستھرا کھانے سے مراد ایک تو حلال کھانا ہے اور دوسرا پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانا ہے۔ جب وہ آدمی کو انہوں نے شہر بھیجا تو بھیجتے ہوئے کہا کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں، تاکہ بات پھیلے گی اور ہماری جو بات ہے راز کی بات وہ جان لیں گے لوگ۔ تو پھر وہ نوجوان گیا شہر میں، وہاں جب کھانا لینے کے لیے گیا دکان میں، ہوٹل میں، تو جب دکان والے کو سکہ دیا اور روپیہ دیا تو اس دکان والے نے دیکھا کہ یہ تو وہ زمانے کا پیسہ ہے، بہت پرانا پیسہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو پھر وہ اپنی بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی واقعی کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں سے، اس وقت کے جو لوگ تھے ان سے اس آدمی کو ظاہر کیا، بادشاہ کو بھی معلوم ہوا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا، اس وقت کے لوگ بھی موحد تھے۔ جب انہیں اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نوجوان کے ذریعے وہ غار کے پاس آئے، اور غار میں آنے کے بعد یہ نوجوان بھی غار کے اندر داخل ہوا۔
جیسے ہی یہ غار کے اندر داخل ہوا تو وہ دوبارہ سارے نوجوان سو گئے اور ان کو حقیقی موت نے آ پکڑ لیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مکان بنا دیتے ہیں یہ قبروں کو، کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجدیں بنا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بنایا یا نہیں اس کا اس قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن مردہ یا قبر کے یہاں تعمیر کرنا مسجدیں بنانا اس سے اسلام منع کرتا ہے اور اس سے روکتا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر سا قصہ تھا اصحاب کہف کے تعلق سے کہ جنہوں نے اپنی ایمان کی خاطر اپنی عیش اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر کے باہر میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے اپنی حفاظت کے لیے، پھر وہاں جا کر کے دعا کی۔ ان واقعات سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑنے کی نوبت آئے تو چھوڑ دے، جیسے نوجوانوں نے کیا۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم کام کرنا چاہے، جب بھی کوئی اہم فیصلہ لینا چاہے، جب بھی کسی اہم کام کی شروعات کرے تو پہلے دعا کرے، پہلے دعا کا سہارا لے۔ جیسے اصحاب کہف کے نوجوان نے جب غار میں گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ پھر اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے، اپنے توحید کو بچانے کی فکر کرے، اور اپنے ایمان اور توحید کو بچانے میں اگر زندگی میں کوئی پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو برداشت کرے، ان پر صبر کرے۔ دعا ہے العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔